بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ اس بات کی تڑپ میں رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں اپنے قدم رکھے ہیں، اپنی فکر کے، اپنے عمل کے، وہاں پر اپنے قدم رکھیں تاکہ وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کر سکیں اور اللہ کے ہاں جو اللہ کی جنت ہے ابدی، اس کے شہری کی جو حیثیت ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ ہمارے جتنے بھی مورخین ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ رقم کی، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، انہوں نے اپنے حلقوں کے اندر اسی بات پر زور دیا کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق کیسے قائم کر سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 1450 سال گزر جانے کے باوجود اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، عشق اپنے عروج پر آج بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو اپنے آپ کو کٹ مرنا اس نام پر اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ وہ کسی صورت میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چھوٹا سا کوئی ایسا لفظ جس میں ان کی توہین یا تنقیص کا ذرہ برابر بھی شائبہ ہو، اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن کسی نے بڑی عجیب سی بات کہی تھی کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ کامیابی کا جو زینہ اول ہے، کامیابی کی جو خشت اول ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ تعلق جب تک عمل کے قالب میں، عمل کے سانچے میں نہیں ڈلے گا تب تک کامیابی کسی صورت میں نہ دنیا میں ممکن ہے اور نہ ہی آخرت میں ممکن ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو مختلف جہتوں سے مطالعہ کیا، اور ربیع الاول کے مبارک مہینے میں تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی تصوف کے حوالے سے، ان کا بڑا نام ہے۔ تصوف کا جو نیا لٹریچر جو عہد حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، انہوں نے اس کو کمپائل کیا۔ کتاب الزہد، کتاب الاخلاق، اللہم ایک دعاؤں کا مجموعہ ہے، مقامات کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور احوال کے نام سے بھی انہوں نے کئی کتاب لکھی ہے، اور بڑا ایک زبردست نام ہے۔ بہت شکریہ برشر ظفر اللہ خان صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اچھا برشر صاحب، یہ جو میں نے تھوڑی تمہید باندھی ہے اور انتہائی معذرت کہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا ہے اس میں، مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں نا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، تو عمل کرتے ہی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، آپ اپنی وضاقتہ کے باب میں، کھانے پینے کے باب میں، ملنساری کے حوالے سے اور معاملات کے باب میں ہم یہ کہتے ہیں ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا بتائیں یہ سنت کیا چیز ہے، کس چیز کو سنت کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ نے بالکل صحیح تعارف فرمایا کہ ہماری پہچان ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ کو بھی ہم نے نبی کی معرفت جانا ہے۔ بے شک ہمیں اللہ کی اطلاع، قیامت کی اطلاع، آخرت میں حساب و کتاب کی اطلاع بھی اللہ کے نبی نے دی ہے۔ بے شک۔ تو ہمارا دین کا بنیادی جو تعارف ہے وہ اللہ کی نبی کے ذات ہے۔ مسلمانوں کا آپ سے عقلی تعلق بھی ہے، روحانی بھی اور جذباتی بھی ہے، یہاں تک جیسا آپ نے کہا کہ ہم جان دینے پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اس حساب سے قابل تحسین ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا نا کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ ان سب کو پتہ ہے کہ روح محمد ہمارے اندر جو ہے گھسی ہوئی ہے، صحیح، اور ہمارے رگ و پے میں وہ پیوست ہے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں ہمارے لیے۔ بے شک۔ لیکن مسئلہ پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی شخصیت ہے جس پہ ہم جان دے دیتے ہیں تو کیا اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہی توقع، آپ یہی تقاضا کرتے ہیں۔ صحیح، اب اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کا حکم ہے، صحیح، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر میری محبت ہے تو میری اطاعت کرو۔
اللہ کی اطاعت بھی نبی کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. بے شک. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے نا کہ اللہ کیا ہم سے چاہتے ہیں. اللہ پاک تمہارے پاس آتے نہیں، نبی آتے ہیں. محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں یا نہیں. بے شک. اس کی رنگ میں اپنا لباس، اپنا گفتگو، اپنا سٹائل، اپنی سوچ، صحیح اپنی دل کی دھڑکنیں اس کے اندر لے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. صحیح. قرآن کے الفاظ میں کہ رنگ میں رنگنا، رنگ میں رنگنا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کہ اللہ کے رنگ میں رنگو، وہ سب سے اچھا رنگ ہے. بے شک بے شک، اس سے تو بہتر گویا کون سا کہ رنگ؟ پوری شخصیت کو اس کے سانچے میں ڈھالنا مراد ہے. صحیح. نبی بھیجے اس لیے جاتے ہیں. ہمارے نبی آخری تو جو تشریف لائے، مقصد یہی ہوتا ہے ایک رول ماڈل، نمونہ. صحیح. ورنہ ہم کہہ سکتے تھے نا کہ یہ آ رہے تو پتہ نہیں فرشتوں کا کام ہے. ایک آدمی نے کر کے دکھا دیا، صحیح. شکل بشر میں کر کے دکھا دیا. ہمارے پاس تو آپشن کم رہ جاتا ہے. ٹھیک، صحیح. کمزوری ہم کریں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان نہیں کر سکتا. انسان نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں دی. ایک آپ نے ہمیں قرآن مجید دیا جو ہمارے تک موجود ہے. صحیح. دوسری آپ نے اپنی سنت دی. بے شک. اس لفظ کو پاکستان کا آئین بھی مانتا ہے. اسلام ایز ڈسکرائبڈ ان قرآن اینڈ سنت، قرآن سننا. یہ دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. صحیح. سنت کیا ہے؟ عام سنت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، صحیح. پاتھ وے جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں. صحیح. وے فارورڈ، آپ جا رہے ہیں، سنت ہے. عادت کو بھی سنت کہتے ہیں. صحیح. قرآن مجید میں جیسا آتا ہے نا کہ اللہ کی عادت تبدیل نہیں ہوتی، صحیح. وہ بھی سنت طریقے کو بھی کہتے ہیں، قانون کو، ضابطے کو بھی کہتے ہیں. صحیح. یعنی یہ سنت پٹا ہوا راستہ، سنت عادت، سنت قانون، قانون، سب کے معنی میں آتا ہے. ان سب کے معنی میں آتا ہے. اب یہ لفظی معنی. اب صحیح. ہماری اصطلاح میں کیا مراد ہے؟ ہماری اصطلاح میں مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر ہمیشہ عمل کیا، صحیح. ہمیشہ عمل کیا، ٹھیک. اور دین سمجھ کے عمل کیا. دین سمجھ کر، دین سمجھ کر عمل ہاں کیا. یہ شرط ہے. ہمیشہ عمل کیا اور دین سمجھ کر عمل کیا. یہ ایک تعبیر ہے. صحیح. میں فنی بحثوں میں نہیں جاتا، صحیح. میں سادہ لفظوں میں. اس کی مثال کیسے؟ آپ نے بہت سارے کام ایسے کیے صحیح. جو اہل عرب کیے، یا ایسے کام کی جو آپ کے مزاج میں پسند تھے. یعنی وہ عربوں کا کلچر تھا. ہاں، اس کو صحیح. سنت محبت سے آپ کہہ لیں، لیکن قانونی شکل میں وہ سنت نہیں ہوگی. صحیح. آپ دیکھیں نا، مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی کھانے پہ بیٹھے صحیح. تو سامنے نا ایک گوشت لایا گیا. صحیح. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے نہیں پہچانا، یا کوئی نئی چیز تھی مکہ میں، شاید آپ کے بچپن میں نئی نہیں ڈش ہوتی ہوگی یا جی نئی ڈش. تو مقامی لوگوں نے کہا کہ فلاں چیز ہے. صحیح. آپ نے ناپسندگی کا اظہار فرمایا، میں نہیں کھاتا. اچھا. سامنے خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. آپ نے فرمایا مجھے دے دیں، میں کھاتا ہوں. انہیں پسند تھی. انہوں نے کھا لی. صحیح. اب دیکھیے، اگر میں یہ سنت کی تعریف لوں کہ جو حضور نے کھایا صرف وہی سنت بنے گی، نہیں، یہ آپ کا ذاتی مزاج تھا. صحیح. آپ کیا کر رہے تھے؟ ایک چیز کو آپ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے بڑے محدثین ہیں، اس کو صحیح. سنت عادیہ کہتے ہیں. حضور کی عادت تھی. صحیح. لیکن اگر کوئی کام آپ نے شریعت کے مطابق شرعی حیثیت سے اچھا کیا بھائی ہے. صاحب، یہ پچھلی بات آپ کی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی زبردست ہے کہ آپ نے کہا کہ شاہ ولی اللہ نے اس کو سنت عادیہ میں شمار سنت کی کئی کیا. یعنی قسمیں آپ کا کرتے ہیں. ٹیسٹ ذاتی. ڈیولپ ہاں جی، ہوا ہے، بالکل تو صحیح آپ کو ہے. ایک چیز اچھی لگ رہی ہے، ایک نہیں بسم اچھی اللہ، لگ رہی آپ کریں تو ٹھیک، محبت سے کریں. کدو ہے نا. صحیح. بالکل کدو کے بارے میں. ہمارے علاقے میں کدو شریف کہتے ہیں. صحیح. یہ محبت، ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. صحیح. محبت کی نشانی. لیکن کوئی یہ کہے کہ سنت کدو کھانا بہت لازم ہو گیا ہے، نہیں کھانا چاہیے، میں روز کھاتا ہوں. صحیح. لیکن یہ کہیں کہ یہ اس طرح کی سنت ہے کہ اس کو چھوڑیں گے جو سوال جواب ہوگا، یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے. اور اس طرح کے بہت سے واقعات معذرت صاحب مجھے ذکر نہیں کرنے ہم چاہیے، نے لیکن سوشل میڈیا پر نہیں کرتے. ہاں ایسی چیزیں. اچھا، ذرا آگے بڑھاتے ہیں. صحیح. ایک کچھ چیزیں ایسی تھی جو اللہ کے نبی نے اس لیے کی کہ عرب کرتے تھے. عرب کرتے تھے. آپ نے بھی کر لی. یا معاشرے میں رواج تھا، خاص طبیعت میڈیسنز ہیں، صحیح. سب لوگ کھا رہے تھے، حضور نے فرمایا یہ کھا لو. صحیح. فائن. اب اس کو کہنا کہ سنت قانونی معنی میں یہ نہیں بنتی. صحیح. آپ نے کیا استعمال، ہم نہیں کرنا چاہیے، بسم اللہ، کیا پرابلم ہے ہمیں. صحیح. قانونی سنت جو ہمارے لیے لازم ہے، جو ہمارے لیے قانون کی شکل ہے، جس سے ہمیں چھٹکارا نہیں ہے، صحیح. وہ حکم ہے آپ کا جو آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی شریعت حکم ہے. ہے. یہ صحیح. یا میں نبی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، وہ ہم اس سے اپنا
دامن نہیں چھڑا نہیں چھڑا سکتے. وہ ہمیں معلوم ہے, ہمارے علماء نے کوئی نئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور میرا خیال ہے کہ برسا صاحب اس میں تھوڑی سی آپ نے بہت ہی یہ انٹرسٹنگ ایگزامپل دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربوں کا جو کلچر کے مطابق تھا, یعنی ڈریس آپ نے چینج نہیں کیا, کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول نے نبوت کے بعد ڈریس چینج کر لیا, باقی جو چیزیں تھیں وہ ساری اسی طرح رہیں. بدلا کیا کہ جس سے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا بطور نبی میں آپ کو حکم دیتا ہوں, اس کی قانونی حیثیت ہے. اس میں ایک استثناء بھی کر لیتے ہیں. بعض لوگ یہ کہیں گے کہ عربوں کی تو بہت ساری چیزیں, ہم کہیں گے کہ عربوں کی بہت ساری چیزیں آپ نے ناپسند کر دی. ایسے ہی ہے بالکل. آپ نے کہا نہیں یہ حرام ہے, ہم سمجھیں گے کہ سنت نے منع کر دیا. صحیح. لیکن جو عربوں کی چیز آپ نے قبول کر لی, صحیح, اچھا دیکھو ہمارے بہت سارے قوانین ہیں تجارت کے آگے, وہ چل رہے تھے, حضور نے ان کو قبول کر کے اس کو رائج کر دیا, وہ ہمارے لیے لازم ہو جائیں گے. اچھا اب یہ ہے کہ قانونی سنت وہ ہوگی جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے. صحیح. اور خود استقامت کے ساتھ اس پہ عمل کیا اور ہمیں بتا دیا کہ یہ شریعت ہے, اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. صحیح. اچھا اس میں بھی 2-3 طرح کی چیزیں ہوں گی. ایک چیزیں ہوں گی جن کا قانون میں انفوز قانونی ہوگا. صحیح. جیسے دیکھیے نا, اب ہمارے ہاں بعض فقہا میں جنرل بات کرتا ہوں, بعض فقہا میں شراب کی جو سزا ہے قرآن مجید میں تو نہیں ہے, اللہ کے نبی نے دی ہے, یہ حد بن جاتی ہے. صحیح. اب ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن بہت ساری چیزیں آپ نے جو ہے, خوراک ہے, آپ کا لباس ہے, اگر آپ کدو نہیں کھاتے ہم آپ کو گرفت نہیں کر سکتے. یہ آپ نے یہ بات دوبارہ کی ہے, مجھے اصل میں یاد آ گئی وہ پرانی بات جب آپ نے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بات کی تھی اور مس کوٹ کر دیا گیا تھا. نہیں وہ میں کہنا نہیں چاہتا, ایک اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, انہوں نے بدنیتی سے اس کو مس کوٹ کیا. میں آئی واز دیئر, میں وہاں موجود تھا جب آپ نے انہوں بات نے کی. میرے اوپر مضمون لکھا. صحیح. کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے. صحیح. میں نے ان کو ای میل کی, صحیح. ہمیں مان لینا چاہیے. انہوں نے پھر مجھ سے معذرت کی. صحیح. انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ مجھے معلوم نہیں تھا. میں کہا تو مجھ سے پہلے پوچھ رہے تھے. میں تو سنت کو قانون کا ماخذ سمجھتا ہوں, اور ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ سزا قرآن مجید میں ممانعت ہے, سزا نہیں ہے, اور سب کا یہی بھی ہوا ہے. لیکن حدیث میں ہم مانتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حضور کا حکم ہے نا, یہ تشریعی ہے. صحیح. یہ قانونی ہے, اس کے سے بفر نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی کہے کہ حضور نے پگڑی یا لباس اس طرح باندھا تھا, اگر آپ نہیں باندھیں گے تو گناہ ہوگا, وہ نہیں. صحیح. وہ محبت سے کریں. لوگ کرتے ہیں ہمارے علماء, صحیح. ہمارے ہندوستان کے علماء نے کیا, سب کرتے ہیں اپنے اپنے کلچر کے مطابق. اچھا یہ تھوڑا احتیاط ضرورت ہے جاننے کی کہ سنت جو ہے وہ کس طرح کی ہے. صحیح. اور ہمارے علماء نئی بنانے کی ضرورت ہی نہیں, ہمارے سارے علماء نے اس پہ آلریڈی کام کر رکھا ہے. صحیح. مطلب میں کوئی اور مثال دوں, آپ نے قرآن پاک نے اور اللہ کے نبی نے غیبت کے بارے میں بہت برا بھلا کہا. کلیئر کٹ, بالکل. بہت. سزا نہیں لگائی. سزا نہیں ہے. اچھا. آج میں یہ کہوں کہ آپ غیبت کرتے ہیں, میں آپ کو 4 سال سزا کروں گا چونکہ سنت نے منع کی ہے, صحیح. یہ نہیں ہو سکتا. وہ اخلاقی ہے. اخلاق کے باب میں. وہ اخلاق کے باب میں. قرآن پاک نے اخلاق کے باب میں رکھا, اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں اخلاق کے باب میں رکھی. صحیح. جہاں ہم اخلاقیات پہ کر رہے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے سنت بن جائے گی. صحیح. ہم نے نہیں غیبت کرنی. حضور نے کوئی دعا دی ہے اچھی, ہم اس کو پڑھیں گے, ہمارے لیے وہ سنت بن جائے گی. صحیح. اگر آپ نے کوئی چیز منع کر دیا ہے مطلقاً, صحیح, وہ ہمیں چھوڑنی پڑے گی. صحیح. ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے وما وہ آتاکم لازم ہے نا الرسول جی. ہاں. فخذوہ وما تو نہاکم صرف عنہ اس کا خلاصہ صرف یہ ہے صحیح. کہ حضور کا ایسا عمل جو آپ نے مستقل کیا, شریعت کے حساب سے کیا, نبی کی حیثیت رسول کی حیثیت سے کیا, وہ ہمارے اوپر لازم ہے. اگر کوئی چیز آپ نے اس کے علاوہ کی ہے, صحیح, رواج ادب میں, ذاتی ٹیسٹ میں, وہ محبت کی وجہ سے ہم اس پہ عمل کریں گے. اللہ کے نبی کی وجہ سے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہماری بعد میں گرفت ہوگی. مطلب ہم بطور دین کے اس کی پابندی نہیں کریں گے, ہمارے اوپر ہم پابندی بطور محبت کے اس پر اگر عمل کرنا چاہیں. دیکھیں ہماری ساری فقہ کیا ہے. صحیح. ہماری فقہ اس پہ بھول جائیں کہ حنفی ہیں, اثناعشری ہیں, اوزاعی ہیں, ظاہری ہیں, سب نے حضور کی سنتوں کو لے کے کیٹیگرائز کیا نا. صحیح, بالکل کیا. یہ سنت موقدہ ہے, یہ مطلب حضور نے زور دیا ہے. صحیح. یہ غیر موقدہ ہے, مطلب زور نہیں دیا. میں ویسے بیر صاحب آپ سے سنت کی قسموں پر جو اقسام ہے اس پر تھوڑی سی بات کروں گا. آپ نے تو بڑی زبردست طریقے سے یہ اقسام ہی بیان کیے ایک طرح سے, لیکن ایک بات بڑی اہم ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی, کہ ابھی آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا, یہ بھی سنت کا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں
کہ آپ جب بھی بات کریں تحقیق کر کے کریں. جی ہاں قرآن میں آتا ہے. بالکل ہاں، کہ بغیر تحقیق کے بات کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. تو چاہے جائے کہ کوئی اپنے آپ کو اسلام کا عالم کہے اور وہ بغیر تحقیق کے بات کرے اور معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلائے. کیونکہ برادر صاحب آج کل ہمارے گھروں کے اندر یہ بہت بڑے پرابلم ہے. ہم سنی انسنی باتیں لیتے ہیں اور ان کو پھیلا دیتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں اس باب میں، کیونکہ یہ اخلاق کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ یہ ہماری سیاست کے اندر، گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر یہ بہت بڑے عذاب کی شکل اختیار پہلے تو اس کا نا وہ بیس دیکھیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا صحابہ کرام سے کہ مجھے بتائیے کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے. اچھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھنا. آپ نے فرمایا نہیں. پھر آپ نے پوچھا، صحابہ نے فرمایا زکوٰۃ. آپ نے فرمایا نہیں. میں اب حدیث شریف کو مختصر کرتا ہوں تاکہ لمبا وقت نہ ہو. آخر میں سارے انہوں نے اعمال گنا دی. حضور نے فرمایا نہیں. سب سے اچھا عمل. صحیح. آخر میں آپ نے خود ارشاد فرمایا، تعلیم تربیت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ بھئی حسن اخلاق. حسن اخلاق. یہ اس حدیث پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں. سب مسلمانوں کے فرقے اس حدیث کو مانتے ہیں. صحیح. ایک بدو آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا سادہ ان پڑھ سا آدمی ہوں، آ گیا ہوں، تو مجھے کوئی ایک بات بتاؤ. آپ مسکرا دیے. آپ نے فرمایا اچھا حسن اخلاق کرو. حسن اخلاق. وہ بڑا تیز تھا. بڑا بات جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا وزڈم بڑی ہوتی ہے. جی صحیح بات. انہوں نے کہا یار بڑا لمبا کام کر دیا انہوں نے، تو مجھ سے نہیں ہوتا. اچھا وہ شرارتی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ ایک بات بتاؤ، آپ نے اتنی لمبی بات بتا دی. اخلاق ہو. اچھا حضور تبسم فرمایا. صحیح. اور آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. غصہ نہ کرنا. اچھا اچھا. رزلٹ کیا نکلا؟ دو حدیثوں کو ملا کے پڑھے. اسلام میں سب سے زیادہ زور اخلاق پہ ہے. اخلاق پہ. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی اس کے اخلاق اچھے ہوں. اور ساتھ دلیل دی میں سب سے زیادہ اچھا اخلاق نبی تو وہ ہوتا نا جو اپنی بات کرتا ہے اپنے کردار سے. لبستو فیکم عمرہ، میں تمہارے ساتھ عمر رہا ہوں آپ کے ساتھ، میں دیکھ لو میرا کردار کیا ہے. صحیح. اور اخلاق میں بھی کہا غصہ نہیں کرنا. غصہ نہیں کرنا. اچھا اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا ٹو مت لگاؤ. قرآن مجید میں بھی ہے. صحیح. کسی کی بات مان لو، نرمی سے رہو. یہ کسی کی بیک بائٹنگ غیبت نہ کرو. اور یہ جو بات ہے نا اللہ معاف کرے کہ بلا تحقیق کہہ دینا کسی کے بارے میں، یہ مسلمان کی تحقیر ہے. صحیح. قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسان کو شرف دیا. اللہ کے نبی نے انسان کو شرف دیا. ٹھیک. صحیح. ہم انسان کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کے شرف پہ حملہ کرتے ہیں. صحیح. یہ بہت برا ہے. یہ میں تو حیران کنوں. میں دیکھو ہم لوگوں کی شکایت عام کرتے ہیں. صحیح. میں رات ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ایک بہت بڑے صوفی کا، بہت بڑے. صحیح. ان کے بعد ایک آدمی آیا، غالباً حسن بصری تھے اگر میں بھولا نہیں تو. صحیح. تو کہا یا حضرت مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. صحیح. تو اس نے آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کوئی گناہ بیان کیا. تو آپ نے فرمایا اوہو میں سمجھا تھا کہ شاید آپ نے غیبت کی. اچھا. دیکھیں یہ ہمارے بڑے تھے قرآن. اب ہمارے لیے کسی کی غیبت کرنا، کسی کے اوپر الزام لگا دینا، کسی کے بغیر تحقیق، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے ہم احادیث بھی لاتے ہیں. حالانکہ اللہ معاف فرماوے ہمارے علماء نے اتنی احتیاط کی حدیث میں، اتنی احتیاط کی ہمارے علماء نے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ سارے کہتے ہیں او کما جیسا شاید ہمیں معلوم ہو. حضور نے فرمایا ہمارے سارے بڑے علماء فتوے کے آخر میں لکھتے تھے کیا ھذا ما عندی میرے نزدیک اللہ بہتر جانتا ہے. اب ابھی میں نے ملا علی قاری کی کتاب دیکھی، بڑی دلچسپ کتاب، ابھی پاکستان میں دوبارہ چھپی ہے 2-3 والیوم میں. وہ جو موضوعات الکبریٰ نہیں، جو موضوعات جو حدیث کی وہ حدیثیں جو لوگوں نے من گھڑت بنائی ہیں، صحیح، وہ انہوں نے چھاپ دیے. تو میں تو دیکھیں ہم دردمندی سے کہہ سکتے ہیں کہ دین اخلاق کا نام ہے. اخلاقیات میں لوگوں کی عزت بچانا ہے. عزت بچانے میں یہ شامل ہے کہ آپ ان کے خلاف جھوٹی بات نہیں کریں. جھوٹی بات نہ کریں. کسی کے خلاف آپ اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھیں. جس کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو حدیث میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ شاید وہ مسلمان کی تعریف میں بھی نہیں آتا. میں اس سے بڑا اللہ کے رسول نے آق نامہ جاری کر دیا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں. کوئی آدمی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نبی نے کبھی دشمن کو بھی ایذا پہنچائی. بے شک کوئی بتا، میرا دعویٰ ہے ایسے ہی ہے. معافی کیا ہے. یار اس سے بڑا کیا تھا جو جس نے حضرت حمزہ جس کی وفات پہ اللہ کے نبی رو پڑے تھے بے شک، اور کہا کہ شاید کوئی آئیں خواتین اس پہ بھی روئیں
اتنی بڑی بات کیا آپ نے نا، جب بین مسلمان عورتیں کر رہی تھی اپنے مرنے پہ تو سال رہے، یہ تو بیچارے دیار غیر سے آئے تھے نا، یہ تو مکہ سے آئے تھے، خاندان تو نہیں تھا، اتنی تکلیف ہوئی، اوور ویلم ہو کے آپ نے اے کاش حمزہ کا بھی روتا، وہ اس کا قتل کرنے والا، اس کا مسئلہ کرنے والا، معاف کلیجہ کر دیا۔ چبا کے لینے والے کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ او بھائی ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ وہ فیض نے عجیب ایک شعر کہا، یار میرا بڑا دل کرتا ہے فیض کو ہم بڑی جوانی میں بھی بڑی گالی نکالتا صحیح۔ تھا، اس کا فارسی کی نعت ہے، اچھا، بہت خوبصورت نعت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے امت کے غم میں رونے سے آپ کی رضا تر ہے، صحیح، اور آپ کا نام لینے والا ممبر پہ بیٹھ کے منہ سے آگ نکالتا ہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ ہمارا نبی جو ہے نا، اللہ معاف کرے، ہم آپ کی سیرت نہیں پڑھتے۔ صحیح بات، بالکل آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اتنا سادہ نرم ہوتا ہے، نرم صحیح۔ مطلب سخت بات نہیں کرتا، نرم ہوتا ہے، لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہم تو جلال میں، دین کی محبت میں وہ کام کرتے ہیں جو دین کے واضح خلاف۔ اصل میں وہ دین کی محبت نہیں ہوتی، ہمیں اپنے جذبات سے انا محبت ہوتی ہے۔ انا اچھا بس صاحب، آپ نے ایک اور بات کہی ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی وہ جو بدو آیا تھا، لا تغضب، لا تغضب، کہ غصہ نہ کرو۔ ہاں، آج کل لوگ تو یہ بات کرتے ہیں کہ سچے آدمی کو غصہ آتا ہے۔ نہیں دیکھیں، ایک ہے غصہ آنا، صحیح، یہ فطرت ہے، صحیح، ایک ہے غصے کو کنٹرول کرنا، صحیح۔ یہ آدمیت ہے۔ یہ دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی کہ غصہ آنا یہ فطرت ہے، ہاں۔ اور غصے کو کنٹرول کرنا یہ دیکھیں آدمی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے معیار کون ہے؟ صحیح، ابو جہل؟ نو۔ نو، صحیح، ہٹلر؟ نو۔ میں؟ نو۔ اللہ کے رسول صرف ایک اللہ کے مصطفیٰ برساں خویش را کے دین ہم آؤس، رسول، میرا تو مصطفیٰ ہی ہے، میرا کوئی اور بزرگ نہیں ہے، صحیح۔ سارے بزرگ ہم مانتے ہیں، میں انکار نہیں کرا، لیکن معیار ایک ہے۔ ان سارے بزرگوں کے بزرگ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے جب یہ کہہ دیا غصہ نہیں کرنا، صحیح، آپ نے کہا ہے کہ غصہ کرو، اچھا آپ نے دعوت دیتے ہوئے غصہ کیا؟ نہیں۔ آپ نے سب سے بڑی کائنات کی حقیقت بیان کی، کیا آپ نے غصہ کیا ہے؟ میرے بھائی، میں 4 رکعت نماز تو پڑھ سکتا ہوں، میں نیکی میں 6 نہیں پڑھ سکتا، مردود ہو جائیں گے۔ ایسے ہی کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے جب 4 پڑھی ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ بالکل تصورات ہمارے واضح ہونے چاہیے۔ غصہ صرف وہاں جہاں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، صحیح۔ بس اللہ کے نبی نے اجازت نہیں۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بات تھوڑا سا ہم وقفے کی طرف بھی جائیں گے، لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، اور غصے کو کنٹرول کرنا آدمیت، انسانیت ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے؟ کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، غصہ سب کو فطری بہت آتا ہے۔ آیا ہوا ہے، معاشرے میں بہت غصہ آ گیا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی اگر آپ چاہیں تو ہم اجازت میں بریک لیتے ہیں، ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو بھولیے گا نہیں، ہم آج آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا بتایا۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو جن پر ہم اپنی زندگیوں پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ وقفے سے پہلے برسر ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، ان پر عمل کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی اسپیسیفک چیز بتائیں، تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ اب برسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ غصہ کرنا جو ہے وہ فطری عمل ہے، اور غصے کو کنٹرول کرنا آدمیت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صبح و شام جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو ہر گھنٹے بعد بلڈ پریشر ہمارا ہائی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور ساری چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں، غصہ تو ہمیں آ رہا ہے، غصے کو کنٹرول کیسے کریں؟ تو برسر صاحب اللہ کے رسول کیسے غصے کو کنٹرول کرتے تھے؟ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ والکاظمین الغیظ، بے شک مسلمان وہ ہیں جو غصے کو کنٹرول پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، پی جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے، اللہ کے نبی نے کہا غصہ کرنے نہیں ہے، برداشت کرنا ہے۔ آپ نے کچھ عملی چیزیں بتائی ہیں۔ صحیح، ایک تو صاحب ظاہر ہے، مطلب جب انسان عام طور پر اپنے نفس پہ صحیح، جتنا جتنا کنٹرول کرتا چلا جائے گا، صحیح، اتنا اس کی یہ غصہ، نفرت، غیبت، یہ چیزیں کم ہو جائیں گی جنرلی۔
کچھ چیزیں اسپیسیفک آپ نے ارشاد فرمائی. مثال کے طور پر آپ نے 12 ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اب یہ بتانا مراد کیا ہے؟ صحیح. کہ جب غصہ کرتے ہو تم سوچو یہ خدائی عمل نہیں ہے, صحیح. یہ شیطان سے تم جڑ رہے ہو. صحیح. یہ سوچ آپ کو غصے سے روکے گی. صحیح. دوسری بات صحیح. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب غصہ تو آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. یہ وہی اللہ میاں مجھے اپنی پناہ میں لے لے, شیطان سے بچا, یہ دعا بتائیے آپ. صحیح. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں بہت غصہ آ جائے اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. یہ سائیکولوجیکل عمل ہے نا. صحیح. بالکل ہاں. بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, صحیح. بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, چل پڑو. مراد کیا ہے؟ آپ جس کیفیت میں انسان بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کو جب وہ چینج کرتا ہے صحیح. اس میں فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک. بعض معاملات میں آپ نے فرمایا وضو کر لو. وضو کر لو. ہاں. اب دیکھیں اور یہ پانی پینے کا بھی ہے. پانی پینے کا مراد کیا؟ بلڈ پریشر ذرا ڈاؤن ہو جائے, جس کیفیت میں کھڑے نہ ہٹ جائیں اس سے, صحیح. وقفہ پڑ جائے. صحیح. دیکھیے آپ میڈیا میں ایک ڈیلے میکنزم کرتے ہیں. ایسے کیوں ہی. کرتے ہیں؟ آپ ہمارا پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے, آپ اصل سے نا 10 15 20 سیکنڈ جو بھی یہ ڈیلے ہوتا ہے. ڈیلے کیوں؟ صحیح. اگر کوئی گڑبڑ ہے تو کٹ جائے گی. صحیح. یہ ڈیلنگ میکنزم بھی تو ہے نا سارے. صحیح. ایسے ہی ہے. بالکل. اگر آپ وضو کرنے بیٹھ جائیں گے, اب اس کو جواب نہیں دیں گے, ٹھنڈے ہو جائیں گے آپ, ٹھنڈے ہو جائیں. اللہ کا خوف آ جائے گا. تو ڈیلے میکنزم. صحیح. سب سے پہلے اللہ کا خوف کہ اللہ نے ناپسند کیا ہے, قرآن مجید میں کہا ہے کہ پی جاؤ, غصہ پی جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ نہیں کرنا, یہ تو ہمارے ذہن میں رہے. صحیح. اس کے بعد تیسری بات ذہن میں ہمارے رہے یہ شیطان کا عمل ہے. یہ تین جب ہمارے دماغ میں باتیں آئیں گی تو ہمارا دماغ بہتر ریئیکٹ کرے گا. صحیح. اور اگر کر لیتا ہے تو پھر آپ کے یہ بتائی گئی ہیں چیزیں, ان پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات سناؤں. صحیح. یہ چیزیں بزرگوں کی کام آتی ہیں. صحیح. حضرت عمر بن عبدالعزیز صحیح. جو مسلمانوں کے ہاں ایک چھٹے خلیفہ راشد کے طور پر یہ کہا جاتا ہے. 2.5 سال میں اللہ نے ان کو کیا مقام دے دیا. صحیح. ایک آدمی نے آپ کو گالی ڈال دی, گالی نکال دی. صحیح. آپ نے جواب نہیں دیا. اور ایک ارشاد فرمایا اگر مجھے قیامت پہ یقین نہ ہوتا تو میں تمہیں جواب دیتا. واہ. گالی سن لی, جواب نہیں دیا. کیوں؟ قیامت کا خوف تھا. صحیح. کہ مراد یہ اجر ملے گا وہاں مجھے. اجر گالی کا جواب, گالی تو کر ہی سکتے تھے اندازاً صحیح. معاشرے کے حساب سے. بالکل ہاں. کہا مجھے اجر ملے گا, میں نہیں کرتا. لو جی, ایک بزرگ کا واقعہ اسی آیت پاک پہ ہے. صحیح. مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ لوگ کیسے تھے. صحیح. حضرت ابوبکر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ابوبکر اونٹ تھے, اونٹ کے باپ تھے. کیا مطلب؟ اتنا صبر تھا, اتنا برداشت تھی. صحیح. آپ ان سے غصہ نہیں دیکھیں گے. ایسے ہی. ایک بزرگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک خادم تھا ان کا, ان کے لیے چائے لایا. صحیح. وہ چائے گرم تھی بڑی ماشاءاللہ, اور لایا جو تھا بیچارہ گر پڑا, حضرت کے پاؤں پہ لگی, پاؤں جل گیا. صحیح. اور آپ نے غصے سے اس کو دیکھا. فطری بات ہے, حسین میں وہ بھی بڑا سمجھدار تھا, بڑا استاد تھا بلکہ. اس نے کہا اب جان گئی. فوراً اس نے کہا والکاظمین الغیظ, والعافین, کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں. صحیح. آپ چپ ہو گئے, خاموش, اپنا غصے کا چہرہ بند کر دیا. اس نے کہا کام بن گیا ہے. والعافین عن الناس, معاف کر دیں. معاف کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, تو سے غلطی ہو گئی, احتیاط کرنا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین. اگلی آیت یہ ہے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ میں جا تو میں نے آزاد کر دیا. آزاد کر دیا. دیکھیے یہ ہے برتر اخلاق. صحیح. میں اس کا فلسفیانہ طور پر ذرا غصے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارا جو دین ہے نا, ہمارے دین کا اخلاقیات جو ہے نا وہ برابری کا اخلاق نہیں ہے. صحیح. آپ اچھائی کریں میں اچھائی کروں, ایسا نہیں. نو. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے برائی کریں میں تب بھی اچھائی کروں. صحیح. اس کو کہتے ہیں برتر اخلاق. برتر اخلاق. سیدنا سلمان فارسی جب تشریف لائے مدینہ میں, جو دین کی تلاش میں پھر رہے تھے نا, آئے تو کہتے ہیں میں نے پہلی بات سنی وہ کیا تھی. صحیح. آپ نے فرمایا افشو السلام, سلام پھیلاؤ. سلام پھیلاؤ. صحیح. سلام جب میں آپ کو کروں غصہ تو نہیں آئے گا نا. اچھا آپ نے اور فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے اسے جوڑو, اور جو تم کو نقصان پہنچائے محروم رکھے اس کو عطا کرو. کہتے یار, میں نے کہا یار یہ بات نبی کر سکتا ہے. واہ. اب اگر یہ تصور اخلاق ہمارا ہے تو آپ کی برائی پہ مجھے جواب کیا دینا ہے؟ اچھائی سے. اچھائی کرنی, مجھے ہر صورت میں اچھائی پہ کھڑے ہونا. سب سے خطرناک مثال میں آپ کو دوں آج,
جو میں نے پڑھی ہے، ایک حضرت مستح تھے، صحیح یہ صحابی رسول تھے، وہ بڑے پہلوان دوڑ صحیح تھے۔ جب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی گئی، صحیح تو تہمت لگانے والوں میں جو پھیلا رہے تھے بات کو، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ صحیح یہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو بی بی عائشہ کے ابو تھے، ان کے یہ دور پری کے رشتہ دار تھے، صحیح اور آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو تھوڑا بہت نوازتے بھی رہتے خرچہ دیتے تھے، وظیفہ صحیح۔ دیتے تھے، خبر نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، آپ کی معصوم بچی ہو، اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ جائے جھوٹا، جس کو بعد میں قرآن نے برات کی، صحیح آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بہت فطری غصہ ہے، فطری۔ اور اچھا دوسری سنیں، وہ دینی جذبے کا خاص غصہ اس کو مال دینا لازم بھی نہیں ہے، صحیح وہ تو پیسے دے رہے تھے نا اخلاقی طور پر، زکوٰۃ تو نہیں تھی، مطلب بعض اوقات زکوٰۃ بھی یہ ضروری تھی، اس کو دو، اس کو بھی دے سکتے تھے، صحیح اخلاقی کام تھا نا۔ آپ نے وظیفہ بند کر دیا، بالکل صحیح کیا، وہ بہت جنرل تھا، 100% کیا۔ صحیح اللہ میاں کو بات پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا ابوبکر آپ کا مطلب ہے تو آپ بہت بڑے اس کام سے، مراد یہ تھی، صحیح قرآن پاک کی آیت ہے، وہ مسلمانوں جو مالی طور پہ استطاعت رکھتے ہیں اور جو کچھ لوگوں کو، اپنے غریبوں کو، جو آپ کے زیر دست آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو مال بند نہ کرو۔ اندازہ لگا، میں کہتا ہوں غصے سے انسان کو آگ لگ جائے اس موقع پہ، بالکل ٹھیک ہے، انسان ہے نا۔ صرف بہت اتنا فطری کیا، جذبہ ہے۔ صرف اتنا کیا کہ وہ جو صدقہ دیتے تھے، فرض نہیں، فرض نہیں، صدقہ دیتے تھے، خیرات کرتے تھے، وہ روکی۔ اللہ کا نبی کے تھرو وحی آئی، صحیح اور اللہ قرآن، ایک ہی بات ہے نا، اللہ ایسے کے ہی۔ نبی قرآن وہ کیا معیار طے کر رہے ہیں آپ کے لیے؟ یہاں بھی ابوبکر آپ نے غصہ نہیں کرنا، میں مطلب یہ آپ کا دین ہے۔ صحیح اب آپ جس سے بات کریں دین کے نام پہ غصہ ہی کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے، او بھائی دیکھو اللہ کا نبی کیا کرتا ہے۔ یار موسیٰ علیہ السلام گئے، اور ایک ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، صحیح موسیٰ ذرا فرعون کے ساتھ بات نرمی سے کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ کیوں کہا؟ چونکہ آپ کے مزاج میں پہلے غصہ کا اظہار آپ کر آئے تھے نا۔ صحیح قرآن مجید میں آتا ہے جس پہ آپ نے کہا وہ ایک مظلوم آیا تھا، تو آپ کو پتہ یہ قصہ بتانے کی ضرورت صحیح۔ نہیں ہے، لیکن اگر خدا یہ کہتا ہے والقاظمین الغیظ، اللہ کا نبی کہتا ہے لا تغضب، ہمارے ائمہ یہ کہتے ہیں نوکر کو چائے پینے پہ، ایک بڑے امام کا قول ہے، چونکہ نام مجھے بعض اوقات کنفیوز ہوتا ہے، بڑے امام کا، صحیح وہ ختم، انہوں نے بندہ آزاد کر دیا۔ آپ کا خلیفہ راشد جو ہے گالی پہ جواب نہیں دیتا۔ میں جو غصہ کرتا ہوں میرے پاس دلیل کیا ہے صحیح سوائے اس کے کہ میرا نفس مجھ پہ غالب آ گیا، میں ایسے چھوٹا ہی۔ انسان ہوں، بڑا انسان تو یار ہمارے عہد میں ہم نے علماء دیکھے، اب نام لیں تو مسلمانوں میں غصہ آ جاتا ہے طبقوں میں، ہم نے لوگ دیکھے ہیں، یہاں لوگوں نے مضمون لکھے، گالیاں نکالی، تقریریں کی، جواب نہیں دیا۔ جواب نہیں دیا، صحیح اور میں آپ کو بتاؤں وہی پھیلتا ہے، وہی پھیلتا ہے، غصے کی عمر بڑی کم ہے۔ ایسے ہی یہ لوگوں کو میٹیریلی سوچنا چاہیے، غصہ نقصان کرتا ہے، غصہ فائدہ نہیں دیتا، غصہ جلاتا ہے، ایسے ہی ہے، غصہ کو عقل کو بند کر دیتا ہے۔ انسان کا شرف عقل ہی ہے نا، ایسے ہی ہے، غصہ عقل کھا جاتا ہے، سکول میں ہمارے لکھا ہوتا تھا غصہ عقل کو کھا کھا جاتا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی صحیح۔ عقل جب آپ کا کھا گیا، آپ انسان تو نہ رہنا، مقام حیوانیت پہ آ گئے، ایسے ہی ہے۔ یہ تو کوئی مطلب بہرحال۔ اچھا یہ برسا آپ نے بہت ہی، میں نے اصل میں تھوڑا سا اس والے سے بھی کیا کہ یہ آج عہد حاضر کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، اسکول میں، کالجز میں، آفیسز کے اندر ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، ٹی وی چینل پہ ٹی وی چینلز پہ، بالکل آپس بے میں شک لڑتے ہیں، بے غصہ شک، ہاں، کرتے ہیں۔ وہاں پر ہم نے اصل میں وہاں سے تو ہم نے پروموٹ کیا سوسائٹی میں گالم گلوچ کے، ریٹنگ اس کی زیادہ آتی ہے جو زیادہ بد زبان ہے، تو جب آپ نے یہ معیار قائم کر دیا تو پھر کیسی چیزیں بڑھیں گی۔ اچھا ورثہ صاحب ہم جو بنیادی بات کر رہے تھے وہ تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے، تو ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، یہ ذرا بتائیں کہ جو سنت ہے، ہم نے بات کی اس پر، سنت کی اقسام کتنی ہیں؟ آپ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے باب میں بات کر رہے تھے۔ دیکھیں فقہا نے الگ کی ہیں، صحیح، محدثین نے الگ۔ صحیح پہلے محدثین پہ آتے ہیں، چونکہ سنت حدیث جو لکھتے ہیں وہ ہمارے محدثین ہیں، صحیح، جنہوں نے حدیث پہ کہا، امام بخاری، امام مسلم، نسائی۔ امام محدثین پہ آتے ہیں، چونکہ سنت حدیث جو لکھتے ہیں وہ ہمارے محدثین ہیں، جنہوں نے حدیث پہ کہا، امام بخاری، امام مسلم، نسائی۔
وہ فرماتے ہیں کہ ایک سنت یہ ہے کہ آپ نے بطور نبی بطور قانون دان رائج کی ہے، صحیح، سنت تشریعی تشریح شریعت والی شریعت سے، قانون شریعت کا قانون، مطلب، اس پہ کوئی مفر نہیں، صحیح یہ لازم صحیح، آپ کو ماننا پڑے گا. جیسے میں نے مثال دی، شراب کی سزا آپ نے طے کر دی، اب یہ طے شدہ، دل مانے نہ مانے ہمارے اوپر لازم ہے. صحیح بعض سنتیں عادیہ ہیں، عادت سے آپ نے کی، صحیح ذاتی عادت، صحیح، ذاتی پسند آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے کیا ہاں. پسند نہیں ہے، ٹیسٹ آپ کا ہاں، ڈیولپ ہوا ہے اس کے یہ مطابق، سنت عادیہ ہے، ایک کی تشریح حیثیت نہیں ہے، اس پہ صحیح. ماننا لازم نہیں ہے. صحیح، یعنی ایک آپ نے بطور قانون دان کی دی، جی یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ دی، جی. دوسری آپ نے بطور ذاتی، عادت، ایک ذاتی عادت، بادیہ ہے جو آپ علاقہ جس میں آپ رہ رہے تھے، صحیح وہاں کے لوگ کچھ کام کر رہے تھے. مثلا عرب میں خاص لباس ہے نا. صحیح، خاص لباس ہے، ہاں، اب پرابلم یہ ہے اگر میں اس کو سنت مان لوں گا، جب میں سائبیریا میں رہوں گا تو میں وہ لباس پہنوں گا، میں مر جاؤں گا. ایسے ہی ہے بالکل، اللہ کے نبی رحمۃ اللہ عالمین تھے نا، صحیح. آپ کو پتہ ہی تھا. لہذا جو بادہ علاقہ، علاقائی جو چیزیں تھیں وہ ہمارے اوپر نہیں ہیں، وہ نہیں ہے نہیں بالکل، ہیں. بعض چیزیں آپ سے مخصوص تھیں. صحیح، وہ ہم سب کے لیے نہیں ہیں، صحیح، مثلا میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں. جی جی، ایک تو ہے تہجد کی نماز، صحیح، آپ پہ عملاً لازم تھی، ہم پہ لازم نہیں ہے. نہیں ہے، کریں گے تو بسم اللہ، نہیں کریں گے. آپ کی ازدواج مطہرات، شادیاں، صحیح کثرت ازدواج، زیادہ شادیوں کرنا، یہ سنت آپ سے مخصوص ہے، صحیح، اور قرآن مجید نے آپ کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے. ہم اس وقت اس بحث پہ نہیں جاتے کیوں ہے، ایسے بڑا اہم موضوع ہے، کسی دن اس پھر پر بات کبھی. کریں گے، لیکن وہ سنت ایسی ہے ہمارے اوپر صحیح اس کا کرنا میرے لیے ناجائز ہو جائے گا. صحیح صحیح، ٹھیک، اگر میں اتنی شادیاں کروں جتنا اللہ کے نبی نے کی ہیں، میرے لیے ناجائز ہے. صحیح میں دلیل نہیں لا سکتا کہ آپ نے کثرت کی ہے میں بھی کثرت کروں. یہ ذاتی تھی، صحیح یہ سنت ذاتی تھی. صحیح، ہم بہت بد احتیاطی کرتے ہیں اس معاملے میں. ہم ہر چھوٹی موٹی چیز کو اٹھا کر سختی کرتے ہیں، ڈنڈا لے کے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے مطلب میں زیادہ تر دور نہیں جاتے. جن لوگوں کو ذرا علمی شوق ہو، میں کہوں گا کہ آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب پڑھ لیں. یہ عہد حاضر کے ہیں نا، 200-250 سال ہے. آپ پیچھے کی نہ پڑھیں، تمام ہیں. اب آ جائیں فقہا میں. صحیح فقہا چونکہ قانون دان ہوتا ہے نا، قانون دان کو نا چیزوں میں بہت اختصار اور سرٹین یقین قطعیت چاہیے ہوتی ہے. صحیح، ایسے ہی ہے، وہ پھر نرمی میں نہیں جاتا. انہوں نے تو سنت میں اور فرض میں فرق کر دیا پہلے ہی. صحیح انہوں نے کہا کہ فرض اور واجب کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے، فرض واجب دونوں ایک ہی معنوں میں لے لیں. صحیح، بعض کی الگ ہیں، بعض کی ایک ہے، ہم اکٹھا کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو آپ چھوڑ نہیں سکتے. جس چیز کو ہم نے فرض کر دیا، اللہ نے نبی نے فرض ہوگی. وہ فرض ہے، جو سنت ہے ان کے ہاں وہ بیسیکلی کرنے کا کام ہے، صحیح لیکن اگر آپ نہیں کریں گے عذاب نہیں ہوگا، پوچھ نہیں ہوگی. جب آپ نماز میں بتاتے ہیں نا کہ 4 سنت 2 سنت 4 صحیح. فرض، تو ہمارے فقہا تمام کا نقطہ نظر ایک ہی ہے. ہم نے فرض بتا دیا آپ کو، اس کا سوال جواب ہوگا آخرت میں. سنت کا سوال جواب نہیں ہوگا. صحیح پھر سنت کے اندر انہوں نے 2 تقسیم کر دیں. صحیح سنت موقدہ جس پہ آپ نے مستقل عمل کیا، صحیح جیسا صبح کی 2 رکعات آپ روز پڑھتے تھے عام طور پر. صحیح، غیر موقدہ یہ کبھی کبھار تاکید کم، تاکید جیسے کہتے ہیں نا، کم کیا، سٹریس کم دیا صحیح. آپ نے، تو وہ بس کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو. بعد میں اس کو نفل بھی کہہ دیا. صحیح تو سادہ لفظوں میں فنی بحثوں سے ہٹ جائیں اگر، فقہا کے ہاں سنت جو ہے وہ ایک ریکمنڈیشن ہے صحیح جو آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں. البتہ فرض وہ چیز ہے جس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. صحیح. تو ان دونوں چیزوں کو اگر ہم اور ملائیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں اللہ کہ کے یہ فرض ہے اور یہ سنت بتا دی، یا اس کی تعبیرات ہمارے فقہا نے کر دی. فقہا نے ہمیں clear فقہ تو کر دی. فقہ نے بنایا. اب دیکھیں نا، امام ابو حنیفہ ہیں، ہمارے سب لوگ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں نا یہاں میں صحیح. زیادہ تر. اکثریت بالکل ہاں، سلفیوں کو ہٹا دیں اور ہمارے اثناشیوں کو یا اسماعیلی دوستوں کو ہٹا دیں. صحیح باقی مسلمان جتنے بھی یہاں رہ رہے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سارے کے سارے حنفی ہیں. صحیح امام ابو حنیفہ کی فقہ میں آپ کو احادیث کا حوالہ کم ملے گا. وہ بہت محتاط تھے. صحیح میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ معاف کرے کہ حدیث کے خلاف تھے، اس سے ساتھ رہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ ہیں، وہ کیسے حدیث کے خلاف ہو سکتے ہیں. بالکل. لیکن جو بھی ایک چھوٹی موٹی آپ نے حدیث سنا دی نا، امام کہتے ہیں بھائی دیکھو قانون بنانا نا میں نے، صحیح تو صرف وہ حدیث ہو جو
صحیح بالکل پکی ٹھکی، راوی ٹھیک ہو، درایت ٹھیک ہو، جو آپ کو بتائیے ایک الگ علم ہے۔ پورا صحیح ہمارے سارے علماء جو بڑے ائمہ تھے وہ سب یہی تھے، وہ ایسے چھوٹی موٹی بات کو نہیں لے لیتے تھے صحیح اور اس کے اوپر حکم نہیں لگاتے تھے۔ صحیح حکم صرف وہ لگاتے تھے جن کو سنت کوئی پکی ٹھکی ان تک پہنچ جاتی تھی۔ صحیح۔ وہ ہر بات کو ایسے نہیں کہہ دیتے تھے کہ لازم ہے لازم ہے لازم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو یہ ہماری چل رہی ہے اور بڑی فائدہ مند بھی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ بالکل ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، لیکن لازمی ہے کہ اس پر ہم اتنی بات نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے اور آپ نے بتائے، اور اس بڑی بات کلیئر ہو گئی کہ آپ ذاتی طور پر کیا کرتے تھے اور کلچر کے مطابق کیا تھا اور اللہ نے حکم کیا دیا۔ کیا کچھ ایسے معاملات بھی آئے کہ جس میں اللہ کے رسول نے بذات خود اجتہاد کیا ہو اور کہا ہو کہ ہاں جی کیوں نہیں؟ دیکھیے نبی کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، صحیح یہ بات ہمیں یقین سے جاننی چاہیے۔ ایک نبی خدا کا نمائندہ، صحیح ایک نبی بذات خود۔ صحیح نبی بذات خود قانون دان ہے، صحیح شارع ہے، صحیح لا گیور ہے ہمارے حساب سے۔ صحیح تو قانون کے 2 ذریعے ہمارے ہاں الگ الگ طے ہیں، قرآن اور نبی کی ذات سنت ہم بحیثیت مستقل نبی کو قانون ساز مانتے ہیں۔ صحیح اس میں 2-3 طرح کی چیزیں، ایک آپ نے کوئی چیز عین ممکن ہے اللہ کے حکم کی تشریح کر دی ہو، صحیح جیسا میں نے بیان شراب وہاں منع ہوگی قرآن پاک میں، سزا یہاں نبی پر نے دی۔ صحیح بعض معاملات ایسے ہیں جس میں قرآن میں بات نہیں آئی ہوگی، صحیح اللہ کے نبی نے کر دی اور بتا دیا یہ شریعت ہے، وہ ہمارے لیے عینی حیثیت رکھتی ہے، آئینی قانون حیثیت ہے کی اس حیثیت کی۔ رکھتی ہے، صحیح وہ ہم مانیں گے۔ اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی بھی ہوں گی کچھ جن میں آپ نے بتا دیا، ایسی بھی ہوں گی جن پہ آپ نے صرف نظر کیا، ایسے بھی سنتیں ہوں گی قانون دانی آپ کی، قانون کا بنانا جس میں آپ نے ڈیلیگیٹ کر دیا۔ یہ نازک سا مسئلہ جیسے عہد حاضر میں ہم کرتے ہیں، مثلا چھوٹی چھوٹی جلدی مثالیں دوں۔ مدینہ میں آپ تشریف لائے، لوگ کھجوروں پہ نا وہ پابند کرتے تھے، کھجوریں اچھی ہوتی تھیں۔ آپ نے فرمایا یار کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے چھوڑ دیا، فصل ہی نہیں ہوئی، خراب ہو گئی۔ بالکل آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، میں نے تو انتم عالم ہو، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں علم ان معاملات۔ صحیح اب اللہ معاف کرے، اس میں نبی کی کوئی کمی نہیں ہے، صحیح نبی کا کام کھجوریں لگانا تو نہیں ہوتا، صحیح یہ بتانا ہوتا ہے کھجوریں جو ہیں وہ خراب کرو، یہ نبی کا کام ہے، صحیح حلال طریقے سے کماؤ یہ کام ہے، لیکن کھجوریں کیسے کاشت کرنی ہے نبی تھوڑی بتاتا ہے۔ صحیح ایک لکھا آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک علاقہ بتا دیا کہ یہ وہ علاقہ ہے دنیا کے معاملات، میری بات ضروری نہیں ہے اس میں، صحیح چلو جاؤ اپنا جو طریقہ ہے کھیتی باڑی کا وہی کاشت کرو۔ سہو دوسرا، حضرت معاذ ابن جبل نوجوان تھے ماشاءاللہ آپ کی طرح، بڑے خوبصورت تھے، صحیح آپ نے یمن بھیجا، آپ نے نا بالکل سوال کیا جب رخصت فرمانے لگے، مجھے بڑا اعزاز ہے کہ میں نے حضرت معاذ ابن جبل کی قبر پہ زیارت کی ہے، ماشاءاللہ اور مجھے دکھ ہے بڑا، شاید میں نے زندگی میں بہت سارے زیارت کی ہوگی، ایک جگہ ایسی ہے جہاں مجھے وہیں احساس ہوا کہ آپ نے غلطی کی، آپ تھوڑی دیر رہے ہیں، مجھے ایسا لگا روحانی طور پر، سادہ ہم صوفی لوگ ہیں کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زیادتی کی ہے، وہ کیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کیوں آئے؟ میں انشاءاللہ حیات رہی نا تو حضرت معاذ ابن جبل کی قبر میں دوبارہ جاؤں گا، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ نے اس سے کہا نا، فرمایا کہ کیسے فیصلے کرو گے؟ صحیح آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ کے پھر قرآن سے حدیث، پھر آپ نے فرمایا نہیں ملا، براہ راست نہیں ملا، صحیح آپ نے فرمایا میں اپنا آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی حضور کا اجتہاد اور سنت ہے صحیح کہ میں حضور کے اس حکم کے مطابق جس کو آپ نے اپروو کیا صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر ہے تو فیصلہ کرو، نہیں عقل کا استعمال کرو، عقل کا استعمال اس میں اگر صحیح نکلے گی تو 2 ثواب ملیں گے، اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو 1 ثواب ملے گا۔ صحیح، یہ ہمارا متعین بات ہے۔ بہت بہت شکریہ ظفر اللہ صاحب، آپ نے بہت ہی زبردست قسم کا اور بڑی انلائٹنڈ گفتگو آپ نے کی۔ ناظرین آج آپ نے پروگرام میں سنا اور ہم نے تھوڑا سا کوشش کی کہ یہ جو بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے، لازمی مدارس میں علماء اور فقہا ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آج علوم جو ہیں وہ بند دروازوں کے اندر رہنے کا نام نہیں ہے، اب وہ کھل رہے ہیں سوسائٹی میں، سماج میں ان پر بحث مباحثہ ہو رہا ہے، تو آج ہم نے کوشش کی کہ سنت کی جو آئینی حیثیت ہے اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں، اور گفتگو کے دوران جو ہمارے عہد حاضر کے بڑے جو مسائل تھے جو سوسائٹی کے حوالے سے بڑے اہم ہیں ان پر بھی ہم نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔